बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। इस वक्त आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो बिजली के बिल हैं ये मौत के परवाने बन चुके हैं। जब बिजली का बिल किसी घर में जाता है तो उसके बाद उस घर से कोई ना कोई लाश उठती है। ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो गुजरांवाला में पेश आया है, जहाँ पर एक 65 साला बीमार खातून जो कि हर्निया की मरीज़ा थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये जमा किए, 10,000 रुपये, और उनके घर में जो बिल आया वो था 11,000 रुपये का। तो उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाने की बजाय बिजली का बिल अदा किया और उसके बाद जो बीमारी की तकलीफ़ थी उससे निजात पाने के लिए घर के करीब एक नाले में जाकर छलांग लगा दी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो ये जो बिजली के बिल हैं, इनके बारे में एक साबिक निगरान वज़ीर जनाब गौहर एजाज साहब कहते हैं कि इसमें जो एक होशरुबा इजाफ़ा हुआ है, इसकी जो बड़ी वजह है वो दरअसल IPPs के साथ होने वाले मुआहदे हैं। और अब वो कहते हैं कि हम इन मुआहदों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी इन मुआहदों के ख़िलाफ़ एक धरना दे दिया है। और आना तो उन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक में था, लेकिन वो लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना दे के बैठे हुए हैं। हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात के नतीजे में ये IPPs के जो मुआहदे हैं इन पर नज़रसानी हो सकती है या नहीं हो सकती। और एक और मामला वो ये है कि अगर जमात है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुँच सकती है, और अगर बलोच यकजहती कौंसिल वाले जो हैं वो कहते हैं हम गवादर पहुँचेंगे, और वो गवादर पहुँच जाते हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी बहुत सी कॉलें देती है, लेकिन वो कहीं पर पहुंचने का ऐलान करके वहां क्यों नहीं पहुंचते? जमात इस्लामी और बलोच यकजहती कौंसिल पहुंच जाती है, तहरीक इंसाफ वाले क्यों नहीं पहुंचते? वोट पावर तो उनके पास है, क्या स्ट्रीट पावर भी है या नहीं है? तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, और उनके साथ हैं जनाब जुनैद अकबर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर एनर्जी है उसके मेंबर भी हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये 2020 की बात है। तो उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत के एक एडवाइज़र थे नदीम बाबर साहब, वो आजकल उनका नाम आ रहा है, बहुत सी IPPs के वो मालिक हैं। तो उस वक्त हमने उनको शो में बुलाया और उनसे एक सवाल किया था, ज़रा उनका जवाब सुनें। IPPs का मामला है, उसमें मैं को बात कर लूँ आपके साथ? नहीं, वो मुनासिब नहीं है। देखिए, मेरा IPP से ताल्लुक, जब से मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन की हुई है, आई डू नॉट सिट इन एनी मीटिंग। मेरा फ्यूचर पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई डोंट सी इट एज अ कॉन्फ्लिक्ट, नाइदर डज द कैबिनेट। लेकिन मैंने आप IPPs में शेयर होल्डर नहीं है? मैं शेयर होल्डर बेशुमार कंपनी में। तो नदीम बाबर साहब जो है ना, उनको हम ये पूछना चाहते थे कि आप IPPs के मालिक भी हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी ले रहे हैं हुकूमत से, और उसके बाद आप कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, तो ये क्यों है? और वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते थे। लेकिन उस वक्त जो उनके एनर्जी के मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर उमर अयूब खान साहब, जो आज अपोजिशन लीडर हैं, वो अपने दौरे हुकूमत के तजर्बात की रोशनी में हमें क्या बताते हैं, ज़रा सुनें। मैं मिनिस्टर एनर्जी राउंड IPPs जो 3rd फेज़ 4th फेज़ आया था, वो आपका नवाज शरीफ साहब के टाइम पे आया था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा है वो टेक और पे, यानी कि आप बिजली आप बेचें, आप बनाएं या ना बनाएं, आपको कैपेसिटी पेमेंट मिल जाती है। और फिर इन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए थे, साहिवाल कोल प्लांट जो है उसकी तुक नहीं बनती, वो इंपोर्टेड कोल पे लगे। आपके 4 LNG प्लांट्स तुक नहीं बनते हैं कि वो यहाँ पे लगे, और ये पावर प्लांट ज़्यादा महंगे दाम लगे। तो ये सारे के सारे इन्होंने खुद वो बीज बोए हैं। अच्छा, अब अवैस लगारी साहब जो इस हुकूमत के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आप IPPs जो है इन पे नज़रसानी कर सकते हैं, इनके साथ जो मुआहदे हुए हैं, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी सुन लें। ये प्लांट्स इस्तेमाल के काबिल हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो हम समझते हैं कि इनको सिस्टम में से एक ही दफ़ा फारिग करना और हर साल 50 अरब रुपए इनके ऊपर खर्च करने के लिए इनको किराया देने से बेहतर है अगले 10 साल का जो किराया इनका बनता है वो उसको हम इसी वक्त उसको फाइनलाइज करके और सस्ते दामों उनको निकाल लें सिस्टम से। लेकिन वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब कुछ और कह रहे हैं।
آئی پی پیز اوور آل یہ جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنس تو کر سکتے ہیں اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ کافی مشکل ہے۔ تو مصدق ملک صاحب، میں نے ایک آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، ان کے جو مطالبات ہیں اس میں جو اوپر کے جو 2-3 مطالبات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز اور آئی پی پیز کو ڈالروں میں جو ادائیگی کا معاہدہ ہے یہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور جو ان کا ایک اور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دی جائے۔ مطالبات تو ان کے 10 ہیں، میں پہلے 3 ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق بجلی کے بلوں سے ہے۔ کیا جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہے اس پر آپ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے محترم عمر ایوب صاحب جو وزیر رہ چکے ہیں انرجی کے، یعنی دونوں وزارتوں کے میرے خیال میں، ان کی بات پہ تبصرہ کروں گا۔ دیکھیے محترم عمر ایوب صاحب وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، ملٹیپل وزارتوں کے، منشی تو نہیں تھے، تو کر جاتے نا۔ جو انہوں نے کرٹیسزم دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک کوئی حل ہے، تو جب یہ وزیر تھے تو ان کو چاہیے تھا، اور بڑے طویل عرصے کے لیے یہ وزیر رہے ہیں، تو یہ آئی پی پیز تو تب بھی تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی دورانیے میں یہ تمام چیزیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کر جاتے۔ اسی طرح جو ہمارے دیگر دوست ہیں، محترم گوہر اعجاز صاحب ہیں یا محمد علی صاحب ہیں، جن کی رپورٹ پہ یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی پارلیمان بھی نہیں تھی، تو ان کے پاس 8, 9, 10 مہینے تھے، تو فوری طور پہ یہ فیصلے کر جاتے۔ ارے بھائی آج عدالت جو جائیں گے تو اس وقت تو ہاتھ میں قلم تھا، قلم لیتے، کاغذ اٹھاتے، اس پہ حرف لکھتے، لیکن کر جاتے۔ مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں۔ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز آج تو نہیں آئی ہیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو عمر ایوب صاحب کے دور میں بھی تھیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو گوہر اعجاز صاحب اور محمد علی صاحب کے دور میں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عمر ایوب صاحب ہمارے بھائی تو کئی پارٹیز میں رہ چکے ہیں جو اقتدار میں رہی ہیں، تو بعض مرتبہ تو جب وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو آپ دیکھیں اس وقت کون سی پارٹی میں تھے، تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے، اس وقت کہہ دیتے کہ میں تو نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ کابینہ کے ممبر بھی ہوں۔ یعنی جب یہ فیصلے ہو رہے تھے جن پہ آج تنقید کی جا رہی ہے، اس وقت خود رہے بھی پارٹیوں میں، وزیر بھی رہے، اس کے بعد بھی وزیر رہے، اس کے بعد جو آج تنقید کر رہے ہیں وہ بھی وزیر رہے، جن کی رپورٹ سامنے لائی جا رہی وہ بھی وزیر رہے، مگر عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ وہ تمام لوگ جو رپورٹیں لکھتے رہے، جو وزیر رہے، وہ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ عجیب سی بات لگتی۔ عجیب سی بات جنید اکبر صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتی کہ ادھر گوہر اعجاز صاحب نے بات چیت کرنی شروع کی، پریس کانفرنسیں کرنی شروع کی، انٹرویوز دینے شروع کیے، ادھر جماعت اسلامی نے بھی یہ ایشو کھڑا کر دیا، ادھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسی ایشو پر میدان میں آ گئے، اور اب آپ کی پارٹی نے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک عوامی مطالبہ ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ امین میر صاحب، ہمیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے ہمیں اتارا تھا اور ہمارے خلاف یہ پراپیگنڈا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے اور ملک میں مہنگائی ہے، تو ہمیں اتارا اس لیے گیا تھا، اور یہ قابل لوگ اس لیے آئے تھے کہ اس کو کر لے۔ پھر اس کے باوجود بھی میرے سینئر ہے، میرے قابل احترام ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن ہم نے اپنی حکومت میں کوشش کی تھی، جو 175 روپے پہ ڈالر کیپ ہوا تھا، یہ ہماری نیگوسیشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جو 16 سینٹ پہ جو ہوئی تھی ہماری نیگوسیشن پہ، وہ 2 سینٹ 3 سینٹ پہ جو ہے ہماری حکومت میں تھی۔ ہم نے جو ہے اس کی کمیشن بنایا تھا تاکہ پتہ چلے، اور جیسے ہی ہم گئے تو میرے خیال میاں صاحب نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ پیمنٹ کی تھی، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے، اور یہ ہمیں کبھی بتایا جاتا ہے کہ سی پیک میں تھی، سی پیک کی وجہ سے ہم نے مجبوری تھی، لیکن 2018 میں بھی
सो पंजाब हुकूमत ने जो उस टाइम लोग चीख रहे थे कि हमें मस्जिद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम भी लाइसेंस दिया और उसके साथ एग्रीमेंट किया 65 मेगावाट है या इस तरह की कोई एग्रीमेंट की गई। तो इसमें ये नियत भी दे कि बेशक अगर हमारे पास अगर कोई है, हमारी मजबूरी है, लेकिन जिन लोगों ने ये गलती की कमीशन के लिए या किसके लिए उसको तो कटहरे में लेके आए ना। उसी टाइम अगर यहाँ में यही बताया जाता कि इंटरनेशनल कोर्ट में वो ये लोग जाएंगे, हमें जो है सू करेंगे जिस तरह रिकॉर्ड एक्ट में मामले में हुआ, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसी टाइम बांग्लादेश के साथ इससे आधे मुआहदे हुए। तो ये मेरा ख्याल है क्योंकि इन लोगों का ज़ाती फ़ायदा है, तो ये इसकी हुकूमत इसलिए दी गई थी कि हम इस मुश्किलात से निकाले। तो हमने बावजूद इसके कम नाअहल भी थे, हमारे पास तजर्बा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप अंदाज़ा कर ले अगर आज इसी डॉलर पे हमने पेमेंट करनी होती तो करनी थी। तो ये मुस्लिम लीग ने या पीपल पार्टी ने, ये PTI की हुकूमत की वजह से आज अगर थोड़ी सी रिलीफ मिली है तो ये PTI की वजह से। अच्छा, ये मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक मौक़िफ़ जो है जमात इस्लामी का, जिन्होंने धरना दिया हुआ है इस वक्त मरी रोड रावलपिंडी पर, बुनियादी मुतालबा उनका यह है कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी जो, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? ये कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट की अपनी IPPs हैं, उसके पैसे हम क्यों अपने बिजली के बिलों में इन पैसों को अदा करें? और बिजली की कीमत का तयन बिजली की लागत के हवाले से किया जाए। जी मुसद्दिक साहब, ये एक सवाल पैदा होता है कि चले 48% IPPs जो हैं उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से है और उसमें फॉरेन कंपनीज भी इन्वॉल्व है, तो उस तरफ आप ना जाएं। 52% जो मुआहदे हैं वो तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खुद ओन करती है IPPs को, तो उस पर आप क्यों नहीं करते? एक तो मैं बहुत एहतराम से कहूँगा कि आप 4 दिन तो रहे नहीं, आप तो 3.5-4 साल रहे हैं, तो कर जाते तो बात आसानी ज़रा पैदा हो जाती। ऐसा तो नहीं था कि आप आए थे, अनाड़ी थे, 2 महीने के बाद चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ। और जिन लोगों को आप लेके आए वो तो 9 पार्टियां खा कर आए हुए थे, वो तो खिलाड़ी थे, उनमें से तो कोई अनाड़ी नहीं था, वो तो तकरीबन हर हुकूमत की काबीना के अंदर रहकर आए हुए थे। और ये बिजली के महकमे वगैरह वगैरह वो तो वो चला कर आए हुए थे, तो कौन से अनाड़ी थे? और सारी चीज़ें आपको मालूम थी तो ठीक कर लेते। और अगर आपसे ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस थी, तो फिर सिर्फ उसको आवाम के बोझ के नुक्ता नज़र से तो आपको हर सूरत तब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, आज भी उठानी चाहिए। मगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर थीं, वही कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर हैं, तो फिर इसको सियासी खिलवाड़ तो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मिल बैठ के सर जोड़ के आपकी कमेटी में कोई ऐसी तजावीज़ सामने लाई जाएं जिनसे ये बोझ कम हो सके, तो उस पर ज़रूर बात की जा सकती है। अब दूसरी आपकी बात आ गई जी। देखिए, बात यह है कि ये इसमें से बहुत चीज़ें तो हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। इस वक्त भी वज़ीर आज़म ने 2 कमेटीज़ बनाई हैं जो इस पे काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने बड़ी मस्बत तजावीज़ सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये बताना चाहूँगा कि जो सरकारी कारखाने थे वो सब के सब लगाए गए थे सरकार के पैसे से, लेकिन जो हमारी नेपरा का कानून है वो ये है कि अगर आप अपने पैसे से कोई चीज़ लगाएं तो उसके ऊपर आपको मिलता है 18% नफ़ा। अगर उसके अंदर कर्ज़ा हो तो उसके ऊपर आपको मिलता है नफ़ा 7 से 8%। तो लोगों पे बोझ कम करने के लिए जब ये कारखाने लगाए गए तो बैंकों से कर्ज़ा लिया गया। अब वो कर्ज़ा तो है, सरकार के ऊपर भी कर्ज़ा है, सरकार बैंकों से छीन तो नहीं सकती वो पैसे। लेकिन इस वक्त जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत सी तजावीज़ सामने हैं जिन पे गौर किया जा रहा है कि इस कर्ज़े का कैसे इंतज़ाम किया जाए कि लोगों के ऊपर से बोझ घटे। तो वो मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन एक बात अगर आप इजाज़त दें तो और कहना चाहूँगा। एक बात अगर आप मुझे दें तो मैं ज़रा गौहर एजाज साहब से एक छोटी सी बात कर लूँ। जी ज़रूर, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, उन्होंने अभी एक थोड़ी देर पहले सवाल उठाया कि गौहर एजाज साहब जब निगरान हुकूमत में वज़ीर थे और मोहम्मद अली साहब जो हैं, जो IPPs को डायरेक्टली डील करते रहे हैं, वो भी वज़ीर थे, तो आप लोगों ने उस वक्त ये इशू क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल मुसद्दिक साहब ने किया और मैं उसका जवाब यही देना चाहता हूँ उनको। हम तकरीबन 6 महीने और 20 दिन हुकूमत में थे, 200 दिन। पहला टर्म हमारे को कहा था कि हम 90 डेज के लिए 3 महीने, और उसके बाद जो है वो 3 महीने उसके बाद एक्स्ट्रा आ गए 9 फरवरी को एक्सटेंशन में।
हमने पहली मीटिंग में जो अपना एजेंडा बनाया था वो एजेंडा ये था कि हम तमाम, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स और सनत का जो है पोर्टफोलियो था, मैंने उसका पहला ही उठाया था कि हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। हमें 9 सेंट पे एनर्जी मिला करती थी और IMF के टर्म के तहत कहा कि कोई सब्सिडी नहीं देंगे। जब हम सिस्टम के अंदर देखने गए, मैं और अली दोनों, और हमने बैठ के इस मीटिंग में देखा तो पता चला कि इंडस्ट्री को जो बोला करता था सब्सिडी देते हैं हम, वो एंड रिजल्ट निकला कि 240 अरब रुपए हम इंडस्ट्री से सब्सिडाइज करवा रहे थे अदर कंज्यूमर्स में। हमने इसके ऊपर कम से कम जो है वो 3 महीने काम किया और इसके ऊपर भी काम किया कि जो रिपोर्ट जो 2018 से शुरू हुई थी और 2020 तक मोहम्मद अली लेके आए थे कि जनाब इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो सका था कि, और हम लेके गए SIFC में भी इस मामले को पूरी की पूरी एनर्जी का कि इसको पूरा देखने की जरूरत है कि ये किस तरीके से चलना है, क्योंकि ये कॉम जब 2.1 ट्रिलियन का निज़ाम हमारे सामने आया था उस वक्त भी, तो हम कहते थे ये सस्टेनेबल ही नहीं है 2.1 ट्रिलियन, ये कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। अब जब पूरे साल का डाटा 30 जून को सामने आया और 7 रुपए 13 पैसे की जो नई इंक्रीज इसके तहत आई कि जनाब और 7 रुपए 13 पैसे अगले साल बढ़ाना है और अगले साल का बजट 2.8 ट्रिलियन तक जाने की उम्मीद है। उसके बाद जो है हमने जो है मैंने अली से भी मशवरा किया और फेडरेशन से भी मशवरा किया, एप्टमा से भी मशवरा किया, तो उन सब ने एक ही बात कही कि ये कोई भी तरीकाकार जो है वो आप अपना लें। पाकिस्तान में सनत भी नहीं चल सकती अब, ना डोमेस्टिक कंज्यूमर दे सकता है ना कमर्शियल कंज्यूमर दे सकता है। जब इसकी डिटेल वर्किंग हामिद मैंने देखी, मुझे खुद भी नहीं इतनी डिटेल वर्किंग पता थी जब तक मैं इसमें घुसा नहीं 1 जुलाई में, कि सारे प्लांट में मुसद्दिक को भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समझदार है मुसद्दिक, पर इनके साथ काम किया और बड़ा लॉजिकल माइंड है इनका, कि ये पूरी कैपेसिटी जो प्राइवेट सेक्टर की चल रही है जिसको आप 1.05 ट्रिलियन दे रहे हैं, उनको सिर्फ 36% कैपेसिटी पे वो चल रहे हैं और हुकूमत के इदारे जिनको ये 870 अरब दे रहे हैं वो 33% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो अगर हम आवाम को कहेंगे कि आप 33% मतलब 1/3 कैपेसिटी पे चल के हमने 2.1 ट्रिलियन देना है, तो 1/3 कैपेसिटी तो 660 अरब रुपए बनना चाहिए। तो 1.4 ट्रिलियन मतलब 2/3 पैसा तो अदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजली बना ही नहीं रहे। इसके अब 3 तरीके हैं। एक कि ये जैसे कह रहे हैं कि डेट है, तो डेट तो हमारा है ही, हमने अगर सॉवरेन गारंटी दिया, चाहे ये प्लांट चले ना चले, हमने वो सॉवरेन डेट देना है। बट अगर हम ये कहेंगे कि इस डेट के पैसे कंज्यूमर पे डाल दें क्योंकि चल नहीं रहे, सिर्फ 33% चल रहे हैं, तो वो कंज्यूमर अदा नहीं कर सकता। ऐसे ही है कि मैंने कल एग्जाम्पल दे रहा था कि आज 1300 रुपए की सीमेंट की बोरी है, ना बिके, सिर्फ 15% पे वो सीमेंट की बोरी का प्लांट चले, तो हम कहें इसकी बोरी 16 है तो उसको 8000 कर दो, वो 8000 में तो एक बोरी भी नहीं बिकेगी जी। और यही कंज्यूमर हो रहा है कि कंज्यूमर कह रहा है मैं नहीं दे सकता, 1/3 कैपेसिटी पे प्लांट चल रहे हैं, तो ये बिजली कौन खरीद सकता है 16 सेंट की या 60 रुपए की या ये सब सोलर लग जाएगा। मुसद्दिक को भी मेरी तरफ से कहें, ये और भाग जाएंगे, कंजम्पशन टूट जाएगी और अगले साल। तो ये एक ऐसा डायलेमा है जो कि सामने ये 2.1 ट्रिलियन के बाद ये सामने ये जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स आर जो सस्टेनेबल ही नहीं है वो नंबर्स पूरे पाकिस्तान के लिए। चले तो इट नीड्स एन ऑपरेशन। मैं ये कह रहा हूँ वी मस्ट ओन इट। मैं मुसद्दिक को भी कहूंगा कि वो बहुत समझदार हैं, ही मस्ट ओन इट कि इसका मसले का हल निकालना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम इसका मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन इन्होंने जो एक एतराज उठाया था कि आप निगरान दौर में क्यों नहीं बोले, उसको आपने जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। आप तो मैं तो ये कह रहा था जी, आवाज़ उठाने की तो ज़रूरत नहीं थी। जब कलम हाथ में हो तो फिर आवाज़ नहीं उठाते। उन्होंने तो बड़ी लंबी डिटेल जी मगर क्या बताया, आपको पता चला तो आप बता दें। अगर आपको ये पता चला है कि उन्होंने असल में ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए थे क्योंकि उनके हाथ में कलम था, उनके पास ताकत थी, मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट थी, मोहम्मद अली साहब वज़ीर थे, तो वो आपको बता देना कि मैंने तो ख़त्म कर दी थी, इन्होंने दोबारा शुरू कर दी। उन्होंने तो ख़त्म नहीं की ना। तो फिर यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 200 दिन लिए और आपसे नहीं हुए, तो हमारे आप 100 दिन गुजरें और आप सड़क पे आ जाएं, तो ये तो मुनासिब नहीं। आपसे 200 दिन में नहीं हुआ तो हमें भी कम से कम 150-200 दिन तो दें उसको करने के लिए। हम तो बना के कमेटीज बैठे, मगर ये क्या बात कि मुझसे तो 200 दिन में नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब मैं नहीं हूं और आप हैं और 100 दिन गुजर गए हैं, तो फिर मैं अब आप पे ये आपसे सवाल उठाऊंगा। तीसरी बात, ये हीट रेट वाली जो बात इन्होंने की,
تو کروا لیتے نا اس وقت ہیٹ ریٹ کروانے میں تو 2-3 مہینے لگتے ہیں، ہیٹ ریٹ کروانے میں تو اتنا وقت نہیں لگتا. تو جو آج اعتراضات اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں، چاہے وہ عدالت کے ذریعے کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں، چاہے وہ ہیٹ ریٹ کروانے کے ہیں، تو وہ اس وقت کروا لینے چاہیے تھے. پھر تو حق بجانب ہوتے اور کہتے ہم نے یہ 3 کام کیے، 2 رہ گئے، اب اس 2 پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات، اور گوہر صاحب بھی بہت سمجھدار آدمی، میرے تو دوست ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے گپ بھی مارتے ہیں. دیکھیے جہاں تک سبسڈی کی بات ہے تو اب ایک پروگرام سبسڈی پہ بھی کر لیں گے. میں تو گیس سیکٹر کا ہوں، تو اب اگلے پروگرام میں پھر سبسڈی پہ بات کر لیں گے کہ پاکستان میں کس کس کو کب گیس کی کتنی سبسڈی ملی ہے. ٹیکسٹائل ملز کو. اور ارے بھائی وہ آ جائے گا سامنے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اچھا ہاں، جو کنگن ہاتھ میں چلے میں پھر اس طرح کروں گا، میں تھوڑی دیکھتے گوہر ہیں، صاحب کو بھی بلا لوں گا جسے آپ بلائیں گے، کیونکہ گوہر صاحب بھی سمجھدار آدمی، وہ بھی ڈیٹا سے بات کرتے ہیں. میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں، لیکن ڈیٹا تو ہے. لیکن ڈیٹا سامنے آ جائے جنید گا. اکبر صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں. جنید صاحب، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، کیا آپ کو کوئی اندازہ ہوا ہے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں یہ کوئی مسئلہ طے پا جائے گا یا جماعت اسلامی کو ٹرخا دیا جائے گا؟ سر جی، میں ابھی اس بات پہ کنفیوز ہوں. منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم 100 دن سے، تو میرا خیال ہے الیکشن کے پہلے، میرا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم تھے، 16 مہینے تو وہ بھی آپ کے پاس تھے، تو وہ دونوں کو اکٹھا کر لے. باقی منسٹر صاحب نے یہ کہ آپ لوگوں نے کیا، میں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو منسٹر صاحب کہے کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے، کہ ہم نے اگر نیگوسیشن پہ ہوا یہی $175 ہم نے کیا، ہم نے $175 اگر آپ اندازہ کر لے، اگر یہاں پر آج آپ نے 175 پہ ہم ڈالر کا ریٹ مقرر کیا، پھر بھی یہ پوزیشن ہے. اگر اندازہ کرے گا 280 پہ ہوتا تو کیا پوزیشن ہوتا. میں ایک بات کر لوں، تو میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ ڈار صاحب نے، آپ نے سنیے، ڈار صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے کتنے پروگرام کیے سب نے، کہ انہوں نے ڈالر کو فکس کیا ہوا ہے اور ڈالر 104 سے اوپر نہیں جانے دے رہے. ڈار صاحب کے خلاف ہم پروگرام نہیں کرتے تھے، مفتاح صاحب بولتے تھے. میرے بھائی ہیں وہ بھی، میرے آپ ہی کا نام لوں گا، آپ کے بھائی ہیں مفتاح صاحب، میرے نہیں ہیں. لیکن کتنے پروگرام ڈار صاحب پہ ہوئے کہ 104 کا ڈالر یہ اوپر نہیں جانے دے رہے. آج وہ کہہ رہے ہم نے 176 کا فکس کیا. آپ کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ ہم نے آپ اندازہ کریں جی، ہم نے خود آپ نے شور ڈال کے ادھم میں چاہ کے کہا اس کو خالی کریں، اس کو چھوڑیں. جب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ڈالر کو 176 پہ کیپ کیا، یہ نہیں کیا کہ. اچھا، اب میں اپنا سوال بدلتا ہوں. جی، آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت آئی پی پیز پہ نظر ثانی کے مسئلے پہ جماعت اسلامی کو مطمئن کر دے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ نہیں، سب کو اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ قوم اس مشکلات سے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے یہ ندیم بابر تو آپ کی حکومت کے کیبنٹ منسٹر نہیں، تو معاہدے تو ان کی حکومت میں ہوئے نا، میری حکومت میں تو نہیں ہوئے نا. ایک معاہدہ کر لے، ہم نے تو نیگوشیٹ کیا 16% پہ جو ان کی جو تھی وہ ہم نے 4% پہ لے کے آئے. آتا ہوں جی مصدق صاحب، آپ کو واپس آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصدق ملک صاحب، آپ نے بالکل رسپونڈ کرنا ہے، لیکن میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں صرف یہ تھوڑا سا آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا، ناظرین کو بھی، کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں 52% تو سرکاری ہیں، لیکن جو باقی 48% ہیں ان کے مالکان کون کون ہیں اور ان کو کتنی کیپیسٹی چارجز کے مد میں پیمنٹ ہوئی ہیں. یہ پاکستان میں بجلی بنانے والی نجی کمپنیاں جو ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً 100 ہے. اس میں 51 آئی پی پیز مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہے، 7 سیاسی شخصیات کی ملکیت ہیں، 18 چین، سنگاپور، ناروے سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہے. جو میاں منشا صاحب کا گروپ ہے وہ 4 آئی پی پیز کے مالک ہیں. ان آئی پی پیز میں اے ای ایس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اے ای ایس پاک جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ، نشاط چونیا پاور پروجیکٹ، نشاط پاور پروجیکٹ ہے. اور ان 4 آئی پی پیز کو اب تک کیپیسٹی چارجز کے طور پہ 24 ارب روپے اس سے زیادہ ادا کیے جا چکے ہیں. عبدالرزاق داؤد صاحب جو پی ٹی آئی کی حکومت میں منسٹر تھے، ان کی بھی ایک کمپنی ہے، اور جو ان کی کمپنی ہے اس کو گزشتہ سال 4% بجلی اس نے پیدا کی اور اسے 6 ارب 88 کروڑ روپے کی
کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے ہیں. ندیم بابر صاحب جن کا نام بار بار آ رہا ہے وہ بھی اورینٹ پاور پروجیکٹ کے مالک ہیں اور ایک اور گروپ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ بھی ہے اور ان کو 5 ارب 80 لاکھ روپے کیپیسٹی چارجز کے طور پہ ادا کیے گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے 2 بجلی بنانے والے کارخانے ہیں, JDW شوگر مل یونٹ اور JDW یونٹ 3, اور ان کی جو IPPs ہیں ان کو تقریباً 77 کروڑ روپے کی ادا کی گئی ہے کیپیسٹی چارجز. شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ سلیمان شہباز جو ہیں وہ چنڈوٹ پاور لمیٹڈ IPP کے مالک ہیں اور ایک کمپنی حمزہ صاحب کے نام پہ بھی ہے, اور گزشتہ سال اس IPP نے 33% بجلی بنائی جبکہ کمپنی کو 1 ارب 55 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز میں ادا کیے گئے. اب اس میں نے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے بتائی مصدق صاحب کہ اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں اطراف کی انتہائی اہم شخصیات جو ہیں وہ مالکان میں شامل ہیں, تو اس میں لگتا یہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی. جی میرے خیال میں تو اس وقت ان تمام تجاویز پہ یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس سے ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ توڑے نہیں جس کے بعد ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ریکو ڈک کے معاملے میں $10 بلین کا ہمیں نقصان ہو گیا تھا. پھر ایک دفعہ پہلے وہ رینٹل پاور کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے تھے جہاں پہ ہم کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جس کے نتائج. لیکن مصدق صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہپکو کمپنی جو ہے اس وقت 0 یونٹ بجلی پیدا کر رہی ہے لیکن اس کو اربوں روپے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں. کیپکو اس وقت کچھ پیدا نہیں کر رہی, اس کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں. تو 0 یونٹ بجلی پیدا کرنے والی جو IPPs ہیں ان کو ہم کیوں اربوں روپے دے رہے ہیں؟ جی دیکھیے نا, آپ جب کسی کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہماری مسئلہ کیا ہے. ہمیں گرمیوں میں ضرورت ہوتی ہے 30,000 میگا واٹ کی, تو اگر ہم 30,000 میگا واٹ کے کارخانے نہ لگائیں تو گرمیوں میں بجلی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 14 سے 16 گھنٹے جب میں نیا سیاست میں آیا تھا تو روز میں ٹی وی پہ آتا تھا اور مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ 16 گھنٹے کی بجلی, اور وہ تصویریں چلتی تھیں. اس میں بھی پوچھتا تھا آپ سے. نہیں, سب پوچھتے تھے اور سچ پوچھتے تھے. تو پھر بجلی لگانی پڑی نا. 10 سال ہم نے بجلی نہیں لگائی تھی اور گرمیاں جب آئیں اور 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو بجلی لگانی پڑی. اب گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے آپ کو 30,000 بجلی لگانی پڑے گی. مصیبت یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کی ضرورت صرف 10,000 کی رہ جاتی ہے. اب یا تو اگر آپ نے کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی تو صرف 10,000 لگا لیں اور جیسے جیسے موسم بدلتا چلا جائے اس کی مناسبت سے لوڈ شیڈنگ کرتے چلے جائیں. اگر 30,000 کی لگائیں گے تو جو لگائے گا وہ بینک سے قرضہ لینے جائے گا. جب وہ بینک کے پاس جائے گا تو وہ بینک اس کو کہے گا یار تیرے سے بجلی تو صرف سرکار حکومت لیتی ہے, اور اگر حکومت نے نہ لی تو ہمارا قرضہ کیسے ادا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں, ہم ایک کاغذ لکھوا لیتے ہیں حکومت سے کہ وہ قرضے کی قیمت ضرور ادا کریں گے. تو یہ جو 2-3 قیمتیں ہوتی ہیں, ایکوٹی پہ ریٹرن, قرضے کی قیمت اور مینٹیننس, یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم گرمیوں کے لیے مت لگائیں, صرف سردیوں کے لیے لگا لیں, یا سردیوں میں جتنی ضرورت ہے اس سے 15,000 لگا لیں 10 کے بجائے, اور پھر 15,000 یعنی 50% وقت میں سرگرمیوں میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کر دیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ تھا جو اس وقت ہوا کہ کم از کم لوگوں کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 کا الیکشن بجلی کا الیکشن تھا, تو اس کے لیے بجلی لگائی گئی. جب 10-15 سال بجلی نہ لگائی جائے اور پھر یکمشت لگائی جائے تو اس کی وجہ سے جو قرضے یکمشت ادا کرنے پڑتے ہیں اسے کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اب یہ قرضے اگلے 2-3-4 سال کے بعد, کیونکہ پہلے 10 سال میں ادا کیے جاتے ہیں, یہ ایک دم سے نیچے آ جائیں گے, اور جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت ایک دم سے نیچے آ جائے گی. اور آنے والے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے کرنے چاہیے. ایک اچھی خبر دے رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم اس وقت کم از کم 3-4 کمیٹیز بنا چکے ہیں, ایک میرے پاس بھی ہے, اور ہر بندہ اس کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا ہے, اور مقصد صرف ایک ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ کیسے اتارنا. اب ایک چیز میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا, آپ اجازت دیجیے. دیکھیے اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک کے 86% جو گھر ہیں, 86% جہاں پہ بجلی جا رہی ہے, ان کا جتنا بھی اضافی بوجھ ہے وہ سرکار اٹھائے گی بجلی کا. یعنی ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا اس مرتبہ ان کا بل جولائی کا اس سے کم آئے گا,
اس کے لیے 50 ارب روپے خزانے میں سے نکال کے بجلی کے محکمے میں ڈال دیے گئے ہیں. ڈالے نہیں جائیں گے, ڈال دیے گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یہاں پہ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں, کوئی نیچے مرسیڈیز پہ آیا ہوتا ہے, کوئی بڑی موٹر گاڑی پہ آیا ہوتا ہے, اگر 86% لوگوں کو ریلیف دیا جائے تو باقیوں کو تو تھوڑا بوجھ اٹھانا ہوگا نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ جو چاہے ٹیسٹ کر لے, 86% پاکستان کے گھر جو ہیں, 100 میں سے 86 گھر, ان کے اوپر جو اضافی بوجھ ہے وہ سرکار دے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس دھرنے سے پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیسے مختص ہو چکے ہیں. اور ابھی بھائی گوہر صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے, اس وجہ سے کہ فیکٹریوں کی ایک شفٹ اور چلے, جو بوجھ تھا 250 ارب کا یا جو بھی تھا, اس میں سے 175 ارب کی پہلے جو کراس سبسڈی تھی وہ اب سرکار اٹھا رہی ہے, تاکہ شفٹیں چلیں, تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, تاکہ لوگوں کا گھر چلے. تو سرکار تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے ریلیف ملے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کم ہے. اچھا, اور بہت کم ہے, اور اس پہ اور انشاءاللہ تجاویز آئیں گی, اور یہ آہستہ آہستہ بتدریج نیتی. اچھا جنید صاحب, آج آپ کے ایک ساتھی ہیں شبلی فراز صاحب, انہوں نے ایک اعلان کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری مشاورت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم ان کو فزیکلی سپورٹ کریں, یہ بھی ممکن ہے, اور ادروائز وہ شاید کچھ اور اپنے ڈیمانڈز کو تھوڑا سا پھیلائیں. اچھا جنید صاحب, آپ کی بھی جماعت اسلامی والوں سے بات چیت ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط, یا آپ نے ان سے کہا کہ وہ بھی آپ کے کچھ مطالبات کی حمایت کریں؟ نہیں جی, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. ان 3 پارٹیوں کے علاوہ پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گا وہ ہم کو ساتھ کر لیں گے. سر جی مجھے ایک تو مسجد صاحب نے فرمایا, سر جی یہاں پر مقصد لوگوں کو ریلیف دینے کا نہیں تھا. اگر ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنی تھی تو ہمیں اپنا سسٹم بھی اس کے ابھی موجودہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری کیپیسٹی 24,000 سے 26,000 میگا واٹ تک ہے. جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو اٹھانے کو, تو اس سے زیادہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. اگر کیونکہ ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا تھا, اگر آئی پی پی سے ہم نے ایگریمنٹ بھی کرنا تھا تو پھر اپنا سسٹم بھی بڑھاتے تاکہ وہ بجلی پیدا کرے, تو اس کو دوسرے صاحب منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ریلیف دے رہے جو غریب لوگ ہیں. تو ایک دفعہ یہاں پر ہم نے میرے خیال ہے 2 سے نہیں 3 ٹائم ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی, پھر ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے ریلیف دی, تو وہ تو ریلیف نہیں. میں آپ کو بتا دوں 2 دن پہلے اگر میں ہوتا تو میں خود بھی جاتا. 3 MNA صاحبان اسپیکر صاحب کے ساتھ ملنے گئے, اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنی تنخواہ میں اپنا بل نہیں دے سکتے. اب نے کہا لاجز میں ہماری منسٹر صاحب بیٹھے, یہ تو ہمیں کہتے ہیں. ذرا میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ MNA کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ MNA کی تنخواہ 1,22,000 روپے ہوتی ہے, اور 8,700 روپے پر TDA ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بل کتنا آیا جی آپ کے ساتھیوں کا؟ کس کا؟ میں لاجز میں 3 دن رہا, میرا 37,000 پڑا تھا. ابھی جب میں آ رہا تھا 3 دن میں نے گزارے. اندازہ لگا لے, جس کے ساتھ فیملی ہو جو خود رہے تو اندازہ لگا لے. تو MNAs کی جو ساری یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ MNAs کار ہے یا اس طرح کر رہے, تو ہماری ساری TDS ملا کے 3-3.5 لاکھ روپے بنتی ہے. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں جو ہے تیل, یہ جو کہتے ہیں تیل فری لے رہے, بجلی لے رہے. تو اندازہ کر لے اگر MNA کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم بل نہیں دے سکتے. اسپیکر صاحب کے ساتھ 2 دن اگر میں ہوتا میں بھی ساتھ جلتا کہ اسپیکر صاحب یہ ہم سے خالی کرا دیں, ہمارے لیے ممکن نہیں, یا ہم اس طرح کریں کہ شیئر کریں گے. تو ہر بندہ اربپتی کروڑپتی نہیں ہے. تو اندازہ لگا لے یہاں پر ایوان میں بیٹھے لوگوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ بجلی کے بل کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس جاتے کہ ہم نہیں افورڈ. اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے پہلے مصدق صاحب ذرا یہ بتا دیں سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ سینیٹر کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے جتنی MNA کی ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر کی جو کل تنخواہ ہے وہ کم ہوتی ہے, اور وزیر کو TADA بھی نہیں ملتا, اور وزیر کو ٹریول بھی نہیں ملتا. اس وجہ سے جب آپ MNA یا سینیٹر سے وزیر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ 3.5 کے بجائے 2.25 لاکھ ہو جاتی ہے. اور کوئی وزیر نہیں ہے جو بجلی کا بل نہ, یعنی کسی کو 1 یونٹ بھی جو ہے مفت نہیں ملتا کسی کو, جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے. نہ MNA کو ملتا ہے, نہ سینیٹر کو ملتا ہے, نہ وزیر کو ملتا ہے, نہ یہ آپ کے جو بڑے افسران گریڈ 21-22 جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ملتا ہے. سب لوگ اپنا بجلی کا بل خود دیتے ہیں. لیکن جج صاحبان کو تو ملتا ہے. جج صاحبان کا میرے خیال میں ریلیف ہے, میرے خیال ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہے, اور تمام ملک کی مناسبت سے سب ٹھیک ہونا چاہیے. جی ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنید اکبر صاحب, ایک سوال, یہ جماعت اسلامی والے جو ہیں انہوں نے کہا جب کہ ہم جی اسلام آباد آئیں گے دھرنا دیں گے,
تو حکومت نے روکا. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کنٹینر وغیرہ لگا دیے, اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد آئے, پنڈی آئے, بہرحال اب لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہنچ گئے وہ. اسی طرح وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, انہوں نے کہا جی ہم گوادر جائیں گے, دھرنا دیں گے, ان کو روکا گیا, کافی مسئلہ ہوا, لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئے گوادر, انہوں نے جا کے وہاں پہ مظاہرہ کر دیا. تو یہ دونوں تو پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ, پی ٹی آئی والے کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ جب بھی کہتے ہیں جی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, ہمیں اجازت نہیں ملتی, اور وہ کینسل, پھر جی اجازت نہیں ملی, کینسل. یہ تو اجازت نہیں مانگتے, نہ جماعت اسلامی والے نہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے. سر جی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے دھرنے سے, ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ میڈیا والوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک گاڑی میں پکڑا گیا تھا کچھ پی ٹی آئی والوں کے, ایک سے پوچھا کہ تعلق کس پارٹی سے. تو جب ہم نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے, تو ہمیں اتارا گیا, جو پی ٹی آئی والے تھے اس کو اڈیالہ جیل لے کے گئے. تو یہاں پر آپ اندازہ کر لیں, ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا. تو آپ کو اینٹی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے. میں جی ایک اور بات آپ کو بتا دوں, یہاں پر اب جو ریاست کری, جو حکومت کری, میں نے صاحب میں نام لیتا ہوں, صبغت اللہ صاحب تھا, میں ساتھ بیٹھا تھا, اس کو ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں, اور آپ منہ سے جو نکالیں گے وہی پیسے ابھی پہنچ جائیں گے. جب وہ نہیں مانا, اسے دھمکی دی جاتی کہ آج کے بعد آپ کے بڑے نہیں. لیکن آپ دیکھیں جو گوادر جا رہے تھے ان پر فائرنگ ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اور آج ویسے گوادر میں بھی ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جس میں سیکورٹی فورسز کے جوانوں پر حملہ ہوا ہے, اس میں ایک جوان کی جان بھی چلی گئی ہے. دونوں طرف سے جانیں گئی ہیں, لیکن وہ پہنچ تو گئے گوادر. مارنگ بلوچ نے گوادر پہنچ کے جلسہ تو کر دیا, تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں سر جی, اس کے ساتھ ہی نہیں, ہم جب اناؤنس کر لیتے ہمارے گھروں پہ پہنچ جاتے. ابھی اندازہ کر لے ہمارے جتنے پنجاب کے ایم این ایز ہیں, وہ اب ہمارا یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہ کتنی ایف آئی آر ہوگی. میرا خیال ہے پنجاب کا کوئی ایم این اے ایسا نہیں جس کی 40-45 ایف آئی آر نہیں ہوئی. جمعے کے دن ہم نے ابھی اناؤنس ہی کیا تھا, ہمیں اس سے پہلے جو ہے ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو گئی, اور کوئی اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر کاٹی گئی, دوسری چیزیں کاٹی گئی. اور صاحب میں ایک اور بات جو پچھلی پہ بتا دوں, میں آپ کو یہ نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, آپ کو پتا ہوگا, یہ ہم ایک طرف کہہ رہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو ریلیف دے. منگلا جو اس کی کاسٹ جو ہے 1.5 روپے ہے, ابھی یہ ان کو بیچ رہے, اور اس کی کاسٹ بڑھا رہے 10 روپے پر یونٹ. 1400 میگا واٹ ہم وہ بجلی بنا رہی ہے, اور اس کو 80 کروڑ ڈالر کے لیے. نہیں اب سر جی میں کمیٹی کا آپ کو نمبر لا کے دے دوں, میں کمیٹی کا ممبر ہوں. اس دن میں نے یہ بات اٹھائی اور منسٹر صاحب نے کہا کہ نیگوشیشن ہو رہی ہے. اندازہ کر لے اگر 4-5 سال میں یہ ختم ہو جائے گا, پھر جو ان کے پاس ضرور ہوگا جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں. منگلا کے مختلف جو وابڈا کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے کئی پوری طرح سے ڈپریشیٹڈ ہے, جیسے منگلا ہے, تربیلا ہے, ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بہت چھوٹی ہے. بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نمبر بالکل ایسا نمبر نہیں ہے, مگر جب آپ سارے پروجیکٹس کو ملاتے ہیں جس میں آنے والے پروجیکٹ بھی, بیکاز جو وابڈا ہے اس کا کام صرف آج کے لیے بجلی نہیں بنانا بلکہ پانی بنانا بھی ہے, ڈیم لگانا ہے, وہ بھاشا لگا رہے ہیں جس کے ذریعے پانی آئے گا, کینالز بنیں گی, تو وہ جو اضافی قیمت ہوتی ہے آنے والے جو ڈیمز جن پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کی باسکٹ پرائس اوپر جاتی ہے. لیکن جب آپ انفرادی طور پہ دیکھتے ہیں منگلا اور تربیلا کو تو یہ 1.5-2 روپے والی بجلی ہے. مگر جب آپ اس کی پوری وابڈا کی باسکٹ دیکھتے ہیں جس میں نئے پروجیکٹس بھی ہیں تو پھر اس کی تمام کی قیمت جو ہے وہ اب پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات IPPs پہ نظر ثانی کے بارے میں کچھ نتیجہ نکلے؟ جی میرے خیال میں تو نکلے گا. میرے خیال میں یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اگر اسی طرح ہم بیٹھیں گے, اپنے دوست جو جماعت اسلامی کے ہیں بلکہ ہمارے دوست یہ بھی ہیں, ان کی کمیٹی ہے, وہاں پر بیٹھیں گے. ابھی آپ نے ان کو کل مذاکرات کی دعوت بھی دی. ارے میں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ آپ کو رویے کے اوپر اپنی تبدیلی کرنی پڑے گی. جو میں نے باتیں وہاں پر کی تھیں کہ ایک دن آپ کہتے ہیں میر جعفر, ایک دن آپ کہتے ہیں کہ باپ, ایک دن آپ کہتے ہیں امریکہ غارت کر رہا ہے فوج بچائے, ایک دن آپ کہتے ہیں فوج غارت کر رہی ہے امریکہ بچائے. یہ کچھ رویہ آپ کو یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ امن چاہتے ہیں, آپ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے تو آپ کو کہا تھا آپ حکومت بنا لیں. فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجلی کے
बिल जो है जी, वो इंशाल्लाह उस पे सस्ते काम- मैं हम इस मशवरे पे अमल करेंगे, लेकिन खुद भी अपने लिए कि एक तरफ आप कहते पार्टी पे बैन लगा रहे, दूसरी तरफ कह रहे आपको नहीं, बात बैन कर तो ले, उस वक्त तो लगेगा। एक ही दिन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हमें भी पता चले कि आप कौन से सीरियस है, तो ये भी हमें बता दे ताकि बात आगे बढ़े, गुड पॉइंट है, ताकि बात आगे बढ़े। देखिए और सर जी मैं आखिर या में तो जो आज आप मुझे भी कह दें कि क्योंकि मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर कोई चीज़ कभी साबित हो जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है, तो मुझे भी छुट्टी लिख के दे दें। आज के बाद कहीं जो सियासी जमात में होगा उसका एहतसाब भी नहीं किया जाएगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा, वो मुल्क दुश्मनी भी करे, वो दहशत गर्दी में भी मुलव्वस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आप सही मैं कह रहे ये नहीं कह रहा हूँ, जो वोटर चोरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, चोरी के एफआईआर हम पे काटी गई है, जो है बैंक चोरी की एफआईआर हम पे काटी गई, जो एटीएम चोरी की पे, उसके मुताबिक बता दे कि जावेद हाशमी साहब के दामाद पे गिलास और जग चोरी करने की भी एफआईआर नहीं, हम पे भी माशाल्लाह वही वाली एफआईआर। बहरहाल आप दोनों का पॉइंट आ गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।